الله من قرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله أعدائهم ومن على قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الله إني جاعل أعطاني بالكتاب وجعلني نبيا. اربعین دانش کب لکھتے کہ آیت مبارکہ کے ذیل میں کچھ معلومات پیش ہوئی. ایک بات سورہ حمد اور تین بات سورہ اخلاص کی تلاوت ہوا کہ مرحوم و مغفور سید محمد غازی قلموں کو سورہ مریم کی آیت نمبر 30 ارشاد پروردگار عالم بطن حضرت عیسیٰ قال عبد اللہ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی بنا کر بھیجا گیا اور مجھے کتاب. اس گفتگو میں اگر آپ دیکھا جائے، اگر آپ اس کو دیکھیں غور کریں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرن مبارک کا مسئلہ اوپر یہ ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور اپنی ماں کی گواہی کے لیے بچپنا ہے. دیکھیے میری جو گفتگو ہے اور جو کچھ میں معلومات اور جو کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں جو مطالعہ میرا ہے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. مجھے کوئی خطابت کے جوہر نہیں دکھانا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ واہ اور سبحان اللہ چاہیے. بس اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یہ میری جو ہے مجلس ہوگی انشاءاللہ. اور آپ لوگ جو ہے اپنی سماعتوں کو آنکھیں بھلے بند ہو لیکن جو ہے سماعت پوری ہونی چاہیے تاکہ کیونکہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور نہیں قوت پرواز مگر اخلاق میں محمد کہ اگر ہم تربیت کے حوالے سے نظر اٹھائیں تو بچوں کی کئی غفلتیں ہوتی ہیں، کئی عادتیں ہوتی ہیں. بچے من کے سچے ہوتے ہیں لیکن بچے حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں. بچے معاشرے یا یوں کہیے گھر کے ماحول کو بتاتے ہیں. ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ
اگر نمازی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں نماز پابندی سے پڑھنا ہے۔ ایک بچوں کی بچے کی مجلس ہے اور واقعی میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں والدین کو کہ جن کے جگر گوشہ اور جن کا جو ہے لال اور جن کا جگر جس کو جو ہے منو مٹی کے نیچے قتل کر دیا، واقعی ایک سخت ہے والدین کے لیے۔ جب ہلکی سی چوٹ لگ جاتی ہے بچوں کو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا بچہ جس کو آغوش میں پالا اور اس امید کے ساتھ کہ کشا کوئی ایسی جگہ نہیں تو اس بچے کے علاج کے لیے والدین نہ ہو جاتے، اور پھر آخر میں نتیجہ یہ ہوا کہ اسے جو ہے منو مٹی کے نیچے جو ہے دفن کر دیا۔ بہرحال اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ہمارے لیے مداوع ہے۔ یہی نہیں بلکہ کیا ہے کہ جو بچے قبل از بلوغ بالغ ہونے سے پہلے دنیا سے چلے جاتے ہیں، والدین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ حدیث ہے کیا ہے کہ جب روز محشر یہ آواز لگائی جائے گی کہ چلو چلو جنت میں جاؤ، تو وہاں کچھ بچے بھی ہوں گے جو اولاد لوگ دنیا سے جا چکے ہوں گے، نہ ان کے اندر تمیز ہے، نہ ان کے اندر اچھے اور برے کے جو ہے کوئی فرق ہے، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ درے جنت پر رک جائیں گے۔ والدین ان کے لیے شاید کچھ مداوع ہو جائے یہ ان کے کہ درے جنت پر رک جائیں گے، اور رکنے کے بعد یہ آواز ہوئی کہ ہم ایسے نہیں جائیں گے بلکہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اس جنت میں جائیں گے، اور پھر اللہ والدین کے ساتھ اس بچوں کے ساتھ بچے ہم کے سچے ہوتے ہیں، حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ نمازی ہے اور اذان کا وقت ہو رہا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہوا نظر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ اس کے گھر کا ماحول نمازی والا ہے۔ کوئی بچہ اگر جھوٹ بولتا ہوا نظر آئے تو بس سمجھ لیجئے کہ اس کے گھر میں جھوٹوں کا مار لگا ہوا ہے۔ اگر کوئی بچہ فراٹے دار یا یوں کہہ لیجیے فراٹے دار اور تیز ترار اپنے دہنے مبارک کو گالیوں سے مزین کر رہا ہے تو بس سمجھ لیجیے کہ اس کے گھر میں گالیوں سے بات ہوتی ہے کہ نہیں؟ بچے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ بچے گھر کے آئینہ ہوا کرتے ہیں، بلکہ گھر کے ماحول کے آئینہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ ظاہر سی بات ہے جب چاول چیک کرنا رہتا ہے تو پورا ڈیک نہیں نہ چیک کرتے، ایک چاول ہی تو لیتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا ہوتا ہے کہ ہم اس بچے کو دیکھ کر گھر کے ماحول کا پتہ کر لیتے ہیں کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ تو جو چاہتا ہوں بچے کو دیکھ کر گھر کا ماحول ہم سمجھ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ بچوں کے سامنے کس طریقے سے گالی دی جا رہی ہے، بچوں کے سامنے اگر کوئی بچہ بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ گھر میں بزرگوں کا احترام نہیں ہے۔ ان کے گھر میں بزرگوں کی، بچے کے گھر میں بزرگوں کا احترام نہیں ہے، کیونکہ جیسا والدین کرتے جائیں گے ویسا ہی بچہ کرے گا۔ کوئی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، بہت آہستہ آہستہ اور بہت سخت نہیں، اور آسان زبان میں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے شاید ہمارے والدین کو آپ لوگ گاؤں سے نماز سے تو بڑی ذرا نمازی ہوگی آپ لوگوں کو کہ بچے کیا ہوتے ہیں یہ گھر کے ماحول کو بتاتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ کوئی توجہ چاہتا ہوں عزیزان ایمان، دیکھیے اگر اطفال اقسام دیکھا جائے، بچوں کی قسمیں دیکھا جائے تو نبی کریم بتا کے چلے گئے۔ کوئی توجہ چاہتا ہوں ہے کہ نہیں؟ کیا ہے کہ بچے اس وقت یعنی نبی کی نگاہوں میں اگر دیکھا جائے تو دو طرح کے بچے ہیں۔ ایک ایسے بچے ہیں کہ جو اہل بیت کے بچے ہیں، اور ایک صحابیت کے بچے، صحابی کے بچے ہیں۔ کوئی توجہ چاہتا ہوں کہ صحابی کے بچے اور نبی کے بچے، اہل بیت کے بچے، اس میں کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے یہ دیکھا جائے۔ عزیزان ایمان، سرور کائنات نے الگ الگ مقام پر
बच्चों के बारे में ये बता दिया। क्या बता दिया? कह दिया कि कभी ऐसा हुआ कि जब आप ईद का दिन आया तो अपने कांधों पर बिठाला, और बिठाने के बाद क्या हुआ, कोई तो जो चाहता हो कांधे पर बिठाला, कहे देखिए नाना सब ऊँटों में जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए, सब बातें आपको सुना होता है, लेकिन उससे कुछ कोशा दिया है जो आपके जन्म में पेश करना चाहता हूँ, है कि नहीं? तो और तो नहीं हो रहे हैं आप लोग, एक सलात में मोहम्मद वाले वो भी मस्जिद में पढ़ सकता हूँ जिसपे आप नारे घड़ी लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त जरूरत है माशरे को सुधारने की। अजीज़ाने ईमान, मैं चैलेंज करता हूँ, इसमें बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो फर्शे अदा में बैठे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, कोई तो जो चाहता है, लेकिन गुफ्तगू सख्त है मगर हक है, तो जो चाहता है। कहते हैं हम हुसैन के चाहने वाले हैं, कहते हैं हम हुसैन के मानने वाले हैं, हमारे लिए सब कुछ हुसैन है, लेकिन जिसके लिए हुसैन ने सब कुछ कुर्बान कर दिया उसके बारे में क्या है कि नहीं? देखिए गुफ्तगू बहुत सख्त है लेकिन हक है। अल्लाह ने ईमान कांधे पर बैठा लिया, कहे आइए हम आपको अपने कांधे पर बैठा लेते हैं, तो हसनैन को अपने कांधों पर हुजूर ने बैठा लिया, असदा है कि नहीं है? और आज के आपका नवासा कहे कि नाना आप अपने कांधे पर हमको बैठा कर ले चलिए मस्जिद तक ताकि हम भी ईद की नमाज अदा कर लें, फिर तुमको कांधे में बैठा लेंगे तो तुम्हारे पैरों में लगी हुई जो चप्पल है, जो जूते हैं, जिसमें मिट्टी है, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैले हो जाएंगे, है कि नहीं है? सब चराफों से मस्जिद की तरफ चलो, यही जो कहेंगे, लेकिन क्या है अपने कांधों पर बैठाला। कहा नाना जो बच्चे ऊँटों पर बैठे हुए हैं उनके हाथ में बिहार, तो क्या है कहीं मेरे झूठे कपड़ों को यही तुम्हारे लिए बिहार है। और बड़ा था अगर नवासे को अपने कांधे में सरकार बिठा लिया और बाल और अगर पकड़ लिया, क्या बड़ा बदतमीज है, किसको पड़ गया है, अच्छा काम करे तो हमको पड़ गया, बुरा काम करे तो फला साहब को पड़ गया है, एक वही है कि नहीं है? अच्छा काम अगर घर में ये होता है, अगर बेहतरीन काम करे, उम्दा काम करे, हाँ ये तो हमको पड़ा हुआ है, एकदम जबरदस्त है, लेकिन जहाँ उसकी जबान जो है गाली आ गई, अपनी बदतमीजी अपनी तहजीब कर दिया उसने, तो पड़ गया है, साल 20 के दो चार झप्पड़ लपड़ भी लगा देंगे उसको, पीट देंगे, मार देंगे, लेकिन नहीं। तरबियत एक ऐसी चीज है कि इंसान को अपने घर के माहौल को जब तक वो सुधारेगा नहीं, बनाएगा नहीं, तो बच्चे बनेंगे। बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि दीनदार बने, बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि अहले बैत के रविश पे चले, बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि हसनैन के बताए हुए रास्ते पर चले, तो फिर आपको जरूरी है कि अपने खानवादे को हुसैनी बना दीजिए। अब क्या एक बड़ी मुश्किल की बात ये भी है कि मैं तो दिन भर बाहर कमाता हूँ, अम्मा को देखना चाहिए, अम्मा को ये काम करे, नहीं अम्मा नहीं, दोनों लोगों का ये काम है कि नहीं? क्या है कि भाई जरा तो कुछ हुआ, आप तो देखते नहीं है, बाहर रहते हैं दिन भर, आजकल माशाल्लाह से सबके हाथ में मोबाइल है, तो आते ही साथ आपके हाथ में मोबाइल आ जाता है, बच्चों को जरा ख्याल करिए, ये करिए वो करिए, है होता नहीं होता ये सारी चीज नहीं। देखिए तरबियत दोनों का हक है, सरवरे कायनात ने फरमाया है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या है कि वालिदैन के लिए हक है कि बच्चों का अच्छा नाम रखिए, बेहतरीन नाम रखिए, उम्दा नाम रखिए, लल्लू पप्पू और गुड्डू ना रखिए, है कि नहीं? बेहतरीन नाम रखिए जो अहले बैत के नामों से मिलता जुलता हो, ताकि उसकी बरकत से उसकी जिंदगी संवर जाए, उसकी जिंदगी संवर जाए। अल्लाह ने इमाम बेहतरीन नाम रखिए, अहले बैत के जो नामों से मुशाबे रखते आप नाम रखिए। उसके साथ क्या है कि तैराकी सिखाइए, तैराकी सिखाइए। लोग सोचते हैं आज के जमाने में तैराकी क्यों सिखाई जाए, नहीं, तैराकी सिखानी चाहिए, चाहे कोई सा भी दौर, क्या घोड़ा सवारी सिखाइए, क्या घोड़ा सवारी तो नहीं है, क्या है उसकी जगह मोटरसाइकिल आ गई है,
है सरकार अभी सिखा देंगे तो आगे लेके भागा रहेगा, है कि नहीं? जब देखो तब मैं पेट्रोल भरवाता रहूंगा, ये हर वक्त घर से बाहर जाएगा। नहीं, सिखाना चाहिए, लेकिन ये सब तरबियत का एक है अपना है कि अगर आप सही तरबियत करेंगे तो कभी वो मोटरसाइकिल लेके बाहर नहीं भागेगा। उसके बाद क्या है, तीर अंदाजी सिखाइए, है कि नहीं? तीर अंदाजी सिखाइए ताकि जो वक्त जरूरत है दीन इस्लाम पर काम आ सके। ऐसा नहीं ना, तरबियत के हवाले से अगर की जाए तो बहुत है, बहुत सारी हदीसें भरी हुई है, लेकिन शर्त ये है कि सबसे पहले उस पर हम खुद अमल करें। सबसे पहले भाई मुआशरे में यही होता है ना, बैठे हुए चार लड़के आपस में गाली बक रहे हैं, बड़ा बदतमीज लड़का है और खुद का लड़का ऊपर राठेदार गाली बक रहा है कि नहीं? मुआशरा अब इस वक्त यहाँ तक पहुँच गया है कि दूसरों के ऊपर ज्यादा निगाह रखे हुए अपने गिरबान में कम झाँकता है कि नहीं? जरूरी ये है कि अपनी इस्लाह के साथ साथ उम्मत की भी इस्लाह की जाए, है कि नहीं? यही मौलाना कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया और तमाम अइम्मा का पैगाम है। उसके बाद क्या है कि उल्फे रसूल अक़दस को दस्ते मुबारक के इमामत में थमा दिया, है कि नहीं? अब क्या है, अज़ीज़ान ईमान, आप ये देख लीजिए कि एक कंधे पर ये साफ सराहनीय चलना है। तो जनाब एक ये कहेगा कि इधर वाला रास्ता पकड़ लो, एक कहेगा नहीं ये सीधे वाला पकड़ो, कोई कहेगा ये वाला नहीं बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है, यानी आपस में तकरार होगा, आपस में तकरार होगा, नहीं ये अच्छा है ये खराब है। लेकिन वो ऐसे पर्सन जो नाते पर बैठे हुए हैं, देखिए मैं नाता इसलिए कह रहा हूँ उर्दू में खुद कहा है कि नहीं है, बैठे हुए हैं और दोनों का मकसद एक, दोनों की मंजिल एक, दोनों का रास्ता एक। क्या हुआ भाई, रास्ता कहाँ है? कहाँ मस्जिद तक का रास्ता है। अज़ीज़ान ईमान, अगर आप चाहते हैं कि घर का माहौल अहले बैत वाला हो जाए तो अपने बच्चों का मस्जिद का रास्ता दिखाइए, कहीं और का रास्ता ना दिखाइए, है कि नहीं? अज़ीज़ान ईमान, दोनों ने जुल्फे नबी को पकड़े हुए मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। हमने तारीख में ये भी देखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो निज़ामे खिलाफत को पकड़े हुए चल तो रहे हैं मगर डगमगा गए पहले ही दिन, और ये कहने लगे कि हुजूर जब तक मैं सीधा चलूं तो चलते रहना, कहीं इधर उधर हो जाऊं तो रास्ते में लगा देना। देखिए जब घराना शराफत वाला होगा, नज़ाफत वाला होगा, पाकीज़ा होगा तो मंदिर भी पाकीज़ा होगी, मकसद भी पाकीज़ा होगा। बच्चे के हवाले से इस वजह से मैं जो ही कर रहा हूँ ईमान। उसके बाद क्या है, आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो मुआशरा इस वक्त जा रहा है, वकील हसन साहब से गुफ्तगू हो रही थी रास्ते में, इस वक्त शिया कौम में जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा पीछे होते जा रहे हैं तालीम से, तरबियत से। ऐसा नहीं मान, आप गौर से देखिए, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ फर्शे अज़ा बिछाना नहीं है, मकसद फर्शे अज़ा हमारा जो क्या है मकसद नहीं है, बल्कि क्या है इस फर्शे अज़ा के मकसद को बचाना है। इसके क्या है, ऐसा नहीं कि इसको इसी बिछा दिया गया है, इसकी अपना एक मकाम है, एक मंजिलत है, एक रुतबा है। अज़ीज़ान ईमान, यहाँ पे जो आ जाता है ना वो भी ज़हन नसीब है, और सबको ये मौका और ये महल मिलता नहीं, ये मुकाम, ये जगह। हमारा अकीदा है ना कि इस पे शहजादी आती है, हमारा ये अकीदा है ना कि इस पे अहले बैत आते हैं, है ना अकीदा ये। तो इस फर्शे अज़ा पे हम आ रहे हैं, और ये भी देख लीजिए कि न जाने किसके पहलू में बैठे हुए हैं, है कि नहीं? तो हमें पाक और साफ रहना चाहिए,
ارکان ایمان ایسے ایسے لوگ جو ہے ادا کے ذمہ دار ہو گئے ہیں جن کو صحیح سے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں معلوم. کوئی تو چاہتا ہوں دیکھیے بری لگے تو بہرحال بری لگے تو جو حق ہے وہاں کا فیصلہ آپ نے محمد سامنے ہے. آپ لوگوں کی گزارش ہے بزرگ ہیں بہتر جانتے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو تربیت دیجیے, صحیح اخلاق, صحیح کردار, صحیح پیغام دیجیے. حضرت ایمان اصفہان میں آیت اللہ باقر فخار صاحب ایک شہر میں کسی مسجد میں پڑھ کروں گا کہ ان کے یہاں ہم گئے, کئی لوگ گئے وہاں پہ. اس کے بعد دیکھیے تربیت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. وہاں گئے اور جانے کے بعد جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے ان کے گھر میں ٹہل کے وہ سیب کا درخت دیکھا اور خوش ہو گئے. ہم لوگ 4-5 درخت تھا, سوچے کہ ابھی استاد سے ملنے کے بعد اجازت لے کے توڑیں گے اور کھائیں گے. تو یہ ہوا کہ استاد سے اجازت لی اور لینے کے بعد جو ہے اس کو توڑا گیا. بڑا عجیب ذائقہ, بڑا تو کہہ لیجیے کہ اس میں کوئی ذائقہ ہی مثبت مزہ, یعنی ایک کی بھی کئی کوالٹی ہوتی ہے, کتنا پھیکے میں ہے پھیکا ہی نہیں, لیکن اس کا ذائقہ ہی اتنا مزہ تھا کہ بیان نہیں کر سکتے. اور دوسرے جو ایک توڑے گئے بہت اچھا اسی جگہ پہ تھوڑی دور پہ ہے, تھوڑی دور پہ تو ایک توڑا گیا, وہ جو ہے کاٹا گیا, کھایا گیا, مزہ کے دار ہے, خوشبودار ہے, اس میں مزہ بھی ہے, سب مل بانٹ کے کھائے بھی. جب استاد سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں, زمین ہے, تو چاہتا ہوں زمین ہے صرف ذرا سا فاصلہ ہے, اور اس کے بعد ایک سیب کا درخت کا پھل ایسا ہے اور دوسرے درخت کے پھل کا جو ہے وہ ذائقہ جو بڑا اچھا ہوتا ہے. تو کہ آئیے آپ لے چلتے ہیں. اس کے بعد اسی سیب کے درخت کے جڑ کے پاس سے ایک نالی گئی, اس کو ڈھکن کو ہٹایا, اس میں گندے پانی جاتے ہیں, اس میں گندے پانی جاتے ہیں. اس گندے پانی کا اثر یہ ہے کہ اس درخت کے پھلوں کے اوپر اثر کر گیا, اور یہ نہیں آدمی جب سے یہ پھل رہا ہے تب سے اس کا ذائقہ بدلا ہے. تو یہ کیا ہے کہ اس کو پانی ہم صاف دیتے ہیں, اچھا پانی دیتے ہیں, اس لیے اس کا ذائقہ بہترین ہے, عمدہ ہے. حضرت ایمان اگر آپ اپنی تربیت کا پانی صاف اور شفاف دیں گے تو فرزند بھی تناور اور بہترین اور عمدہ پھل عطا کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرزند آپ کے بڑے ہو کر کردار کا پھل, اخلاق کا پھل اور طور طریقے کا پھل, اہل بیت کے بتائے ہوئے روشوں کا پھل اگر آپ اپنے بچوں سے چاہتے ہیں تو پھر ان کو وہی والا پھل, وہی والا پانی دیجیے. کون سا پانی؟ کردار والا پانی, اخلاق والا پانی. حضرت ایمان معاشرہ ہمارا بد سے بدتر کی طرف ہوتا جا رہا ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے فرزند کے اوپر نگاہ رکھیں. بہت سے ایسے فرزند یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ان کے والدین ہیں, اگر ہمت ہے, میں چیلنج کر رہا ہوں, تو اپنے فرزند کا موبائل لے کے دیکھیں ہے کہ نہیں ہے. موبائل ابا آپ اپنے فرزند سے کہیے وہ موبائل دو, تو کیا ابھی دیتا ہوں, جائے گا جو خرافات اس کے اندر بھرے ہیں اس کو پہلے ڈیلیٹ کرے گا, تب اس کے بعد لیجیے سرکار ہے کہ نہیں. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ شیطان شکل میں آ کے آپ کو بہکائے, کوئی تو جو چاہتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ شیطان کوئی شکل و صورت ہو آپ کو آ کے بہکائے اور اس کے بعد جو ہے آپ بہک جائیں. نہیں, بس پسا ہی شیطان ہے, آپ کی غلط فکر ہی شیطان ہے, آپ کا غلط قدم ہی شیطان ہے, آپ کا بد اخلاق ہی شیطان ہے, آپ کا بد کردار ہی شیطان ہے. عزیزان ایمان ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کے روش پہ چلنے والے ہیں, لیکن نہیں ہمارا کردار ان سے میچ نہیں کرتا. عزیزان ایمان دیکھیے کربلا کے میدان میں ایک نہیں 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے خطبہ پیش کیا ہے, 3 مرتبہ لوگوں کو بلایا ہے, کبھی قلی کو بلایا, کبھی شمر کو بلایا, کبھی قصر سعد کو بلایا. عزیزان ایمان غور کیجیے, اگر سوچیے سمجھیے, امام بلا رہا ہے کیونکہ کربلا میں حور بھی تھا اور حرمنا بھی تھا. پوری توجہ چاہتا ہوں. تو آپ دیکھ لیجیے کون امام کے پاس آیا, کس کے پیغام میں اتنا اثر تھا, مولا کے پیغام میں اتنا اثر تھا کہ کس کے دل پہ جا کے لگا. تو ظاہر سی بات ہے ہم روزانہ صبح سے لے کے شام تک کہتے ہیں مولا آ جائیے, آ جائیے, آ جائیے, فضل غیب سے آ جائیے, آ جائیے, آ جائیے.
اللہ نے ایمان کہیں ایسا تو نہ ہو کہ امام آ جائے اور اس کے بعد جو ہے ہمارا کردار حسینی نہ ہو، مولا آ جائے ہمارا کردار حسن نہ ملتا ہو، مولا آ جائے ہمارا کردار مرزاد و سلمان و ابوذر کی طرح نہ ہو۔ اللہ نے ایمان مولا کو اگر آپ بلانا چاہتے ہیں تو اپنے کردار کو کردار حسینی بنا لیجیے، ہے کہ نہیں؟ ورنہ دعویٰ تو چھٹے امام کے زمانے میں بھی کیا تھا کہ مولا ہم آپ کو بہت چاہنے والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مولا ہم چاہنے والے ہیں، کہ پوچھا تنور میں نہ وہ واقعہ ہے، کیا کود گیا وہ، کیا داخل ہو گیا تنور میں، کہ نہیں ہم نے مت کیا تنور میں چلے جاؤ، چلے گئے۔ اگر مولا آ جائیں اور یہ کہتے ہیں کہ چلیے آئیے ہمارے ساتھ جنگ پہ لڑیے، کیونکہ ہم کہتے رہتے ہیں زیارت وارثہ میں اے مولا ہم ہوتے تو آپ کا جان قربان کر دیتے۔ عزیزان ایمان، جان مولا نے، اب مولا کو جان کی ضرورت نہیں ہے، مولا کو حور جیسے سپاہی کی ضرورت ہے، مولا کو حبیب جیسے سپاہی کی ضرورت ہے، مولا کو سلمان و مقداد جیسے صحابی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جان جو قربان ہونا تو وہ کربلا میں ہو گیا، دیکھیے کربلا کو اب بچانے کی ضرورت ہے، دیکھیے روح کربلا کو بچانا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ آ گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں لباس کی شکل میں، ادادار کی شکل میں، جو اداداری کو بدلنا چاہتے ہیں۔ نہیں ایسا تو نہیں کہ ان کا کردار ہمارے کردار سے میچ ہو رہا ہو، پوری توجہ چاہتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا کردار ان کے کردار سے میچ کر رہا ہو، مل رہا ہو، ایسا نہ ہو کہ ان میں اور ہمارے میں کوئی فرق نہ ہو، نہیں، ہمارے کردار سے یہ ظاہر ہو جائے، ہمارے اخلاق سے یہ ظاہر ہو جائے، ہمارے طور طریقے سے یہ ظاہر ہو جائے، دیکھو یہ جو جا رہا ہے نا یہ حسینی جا رہا ہے، یہ جو جا رہا ہے نا یہ جعفر ثانی کا چاہنے والا جا رہا ہے، یہ جو جا رہا ہے نا یہ علی مرتضیٰ کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نہیں کام تو ان کا حسینی والا ہے لیکن ان کے فعل سے ظاہر تو یزیدیت والا ہو رہا ہے، ان کا فعل شمر والا بتا رہا ہے، دیکھیے سخت ہے لیکن حق ہے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ بند کے حوالے سے بڑی حدیث ہے، اور سوچیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اپنا نے ایمان پوری رات شب بیداری ہوتی ہے اور جب وقت نماز آتا ہے سب جو ہے وہ چادر تان کے سو جاتے ہیں، مؤذن بیچارہ چلاتا رہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن کیا ہے سو جاتے ہیں۔ غور کیا ہے کہ ہمارا یہ جو ہم نے رات بھر جاگ کر حسین مظلوم کا غم اپنے سینے میں جو بسائے ہوئے ہیں، صبح اٹھ کے جو نماز ہماری قضا ہو گئی ہے، کیا ہے اچھا ایک تو قضا ہو تو کوئی بات بھی ہو، سال ہو سال قضا ہے، سن لیجیے اس پہ ایک بات، صلوات علی محمد والے محمد۔ شیطان ایک صاحب کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے بعد اس نے اپنی شکل اختیار کی اور ان کے پاس چلا گیا اور ان کے برابر اپنا بستر، نوجوان ہمارے جو ہے ان کے لیے ہے، اپنے برابر جو ہے وہ بستر ان کے بچھا دیا، اور بچھانے کے بعد جو ہے جب یہ نماز پڑھنے جائے گا تو اس کو بیٹھاؤں گا، جب نماز پڑھنے جائے گا تو اس کو بیٹھاؤں گا۔ شمیم بھائی سو رہے ہیں آپ، صلوات علی محمد علی محمد۔ جب یہ جائے گا ایک اور صلوات علی محمد علی محمد۔ اس سے پہلے بھی میں یہاں 11 محرم مسجد پڑھنے کے لیے، اس مسجد اور اس مسجد میں بڑا فرق ہے، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن میری نگاہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اصلاح معاشرت۔ آپ یہ خود کہتے ہیں پوری حدیث اٹھا لیجیے اور دیکھ لیجیے کہ کہیں پہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ہو کہ ہم شیعوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں جو کہا اصلاح امت، میں قیام کر رہا ہوں امت کی اصلاح کے لیے، کیونکہ اس کو مقت دیا جا رہا تھا، بدلا جا رہا تھا، اس کو بدلنے کے جو بدل رہا تھا اس بات کو فاجر کے مقابل میں قیام کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں تھا، کیا ہے شیطان ہے اس پر لگا دیا کہ جب یہ شخص اٹھے گا نماز کے لیے تو میں اسے بہکاؤں گا، کیسے یہ کھڑا ہوگا بہکا دوں گا۔ ایک ٹائم چلا گیا، دوسرا ٹائم چلا گیا، مغرب عشاء، اور اس کے بعد پھر دوسرا دن آ گیا، پھر تیسرا دن آ گیا، شیطان جو ہے اپنا بڑھیا بستر اٹھا کے اس چھت کے نیچے درا کے صحن کے اندر ہو گیا۔ اب وہ کہنے لگا سرکار
آپ ابھی تک ہمارے ساتھ سو رہے تھے، آپ باہر جا کے کیوں سونے لگے ہیں؟ موسم بھی خراب ہے، بارش کا ٹائم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے آپ بھیگ جائیں۔ بھیگ جانا گوارا ہے، میں شیطان ایک سجدہ نہ کرنے پر آج تک مردود ہوں۔ میں تو تم کو صبح سے لے کے شام تک دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز تک کے لیے نہیں اٹھ رہے ہو۔ میں ڈر رہا ہوں کہیں یہ چھت گرے اور تمہارے ساتھ میں بھی نہ گرا ہو جاؤں۔ جواب دیں محمد والے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھت پھٹ جائے اللہ کے عذاب سے اور آپ کے ساتھ ساتھ میں تو مردود نہیں ہوں، میں تو مردود ہو ہی گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھت گرے اور میں بھی صرف دوبارہ جو ہے قید میں مقید ہو جاؤں۔ ایسا نہیں کہا۔ دیکھیے غور کے ساتھ یہ جو مجلس ہے، چاہے وہ محفل ہو، چاہے تفسیر اہل بیت ہو، چاہے کربلا کا ذکر، یہ سب کے سب اس لیے برپا کیے گئے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، تاکہ ہمارے اندر تبدیلی آ سکے۔ یہ فرش عطا بچھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر تہذیب آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر جو ہے سلیقہ آ جائے۔ اب عزیزان محترم، اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں حدیث کے دیکھو آپ لوگ محمد عالم زیادہ ٹائم ہو تو بتا دیجیے کہ میں نے جو ہے لانا ہوتا اگر آپ تھک جائیں اسے تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ اور ایک بات اور سوچ لیں، جو حقیقی ادادار ہوتے ہیں وہ کبھی تھکتے نہیں، اور شریعت میں مردوں پر سونا حرام ہے۔ علی کے عشق میں اگر کوئی سو جائے تو سمجھیے کو اب میں اسے آگے نہیں جا سکتا۔ ایک سوال پر محمد عالم ہمیں شرافت، نظافت اور طریقہ، بڑوں سے گفتگو کرنے کا طریقہ سکھلاتی ہے۔ ہمارے یہاں آج کا جو دور ہے، نانا آ جائے، دادا آ جائے، کوئی بھی آ جائے تو بچہ اگر آ گیا ہو تو بناتا سینہ تارنے اسے گھر کے اندر چلا جائے گا۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس کو سلام کرنا ہے، کسے مصافحہ کرنا ہے، کسے کلام کرنا ہے کہ نہیں؟ چچا باہر سے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک مرتبہ سلام کیا، نہیں دیکھیے سلام کر کے اپنا ایک جو ہے ثواب اور اس کی ایک برکت ہے۔ اور اس قدر یہ معاشرہ بدلتا جا رہا ہے۔ اللہ ایمان یہ حدیث قصہ اسی لیے رکھی گئی اور اپنے گھر میں ہم ہر جمعرات میں اس لیے پڑھتے ہیں کہ تاکہ اس حدیث قصہ کی برکت میں ہمارے اولادوں کے اندر تہذیب و تمدن آ جائے۔ یہ حدیث قصہ اسی لیے ہے، وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ آپ کو بتا دیں کہ نانا کے پہلو میں بیٹھنا ہے کیسے بیٹھنا ہے، اجازت لے کر بیٹھنا ہے۔ حضرت محترم آپ دیکھ لیجئے، امام حسن علیہ السلام آئے، سلام عرض کیا، اس کے بعد جو ہے کہا کہ نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، کہا چادر کے نیچے ہے، چادر کے نیچے دونوں فرزندوں کو سمیٹ لیا۔ اللہ نے ایمان تہذیب و تمدن کے ساتھ سمیٹا ہے کہ نہیں؟ نانا اگر سویا رہے اور نواسا چلا جائے، ذرا سا چادر کھینچ دے نا تو ماں کے مارے گا۔ دادا اگر تھکے ہوئے ہوں اور اگر وہ بستر استراحت پر آرام فرما رہے ہوں اور اگر ان کے پوتے آ جائیں اور ذرا سا شور کرتے، جوتا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، کم وقت سونے نہیں دیتا۔ دیکھیے یہ انداز تربیت کا جو ہے بہت ہی غلط ہے۔ اگر آپ دھان کا زمانہ ہے، دھان بوئیں گے تو چاول ہی ملے گا۔ ہم جس انداز سے اپنے چھوٹوں سے گفتگو کریں گے پلٹ کر ہم کو ویسے ہی ملے گا۔ میں ممبئی کے تھا، ایک زمانے میں ایک صاحب نے مجھے دعوت دی اور میں ان کے کیا گیا تو اس کے بعد جو ہے کہا کہ جناب آپ کو ایک چیز دکھاؤں، بہت خوش ہو کے اپنے پوتے کو چھیڑ دیا انہوں نے اور اس کے بعد وہ کلمات طیبہ سے نوازنے لگا۔ سمجھ گیا؟ دیکھ رہے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی نیکر یا پیجامہ نہیں اتار دیتے ہیں، کھیل کھیل میں، مذاق میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے غلط ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اور فوراً ہی میں نے ان کو ٹوکا کہ یہ ساری چیزیں آپ، یہی بچہ بڑا ہو کر جو کام آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو یہی بچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس طرح استراحت کرو اور آپ کی لنگی کھینچ لیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ نہیں، ضروری ہے کہ آپ بچوں سے محبت سے پیش آئیں، احترام سے پیش آئیں، اور جس انداز سے آپ پیش آئیں گے جواب ویسے ہی آپ کو ملے گا۔ ایسا نہیں بات۔
یہ حدیث قصہ کا آپ پورا واقعہ سن رکھے ہیں، آپ اس پہ غور کیجیے، بہت خانوادہ ہے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کے پاس فرزند ہے، بچے ہیں، جن کی نہیں انشاءاللہ ہو جائے گی، اس کو آپ غور کیجیے کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے بنائیں، اپنے گھر کے ماحول کو حسینی کیسے بنائیں۔ ضروری ہے کہ ہم حدیث قصہ کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں کہ اگر وہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، گھر کے اندر آ رہے ہیں، تو انہیں تعلیم دے کہ بیٹا کس انداز سے آنا ہے، اگر مہمان ہے بیٹھا ہوا تو اس کو سلام پیش کرنا ہے۔ یہ حدیث قصہ کی تعلیم ہے، بڑوں سے بزرگوں سے کس انداز سے گفتگو کرنا ہے، کس انداز سے بیٹھنا ہے۔ ایسا نہیں ایمان، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو حضرت محمد نے کس طریقے سے پہچنوایا ہے۔ کیا امام حسنین بچے نہیں تھے؟ اللہ نے ایمان کبھی آغوش میں اٹھا کر پہچنوایا، آدھا حسین فارغ، کبھی پشتے رسالت۔ اچھا اب یہ دیکھیے بات آ ہی گئی تو کہتا ہوا چلوں عزیزان ایمان کہ اصلاح معاشرہ، بار بار میں یہی کسی کی توجہ سے غور کر رہا ہوں اور آپ پہ کہہ رہا ہوں، تاکید کر رہا ہوں کہ اصلاح معاشرہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا خاندان اور آپ کا گھر مثالی خاندان بن جائے، ہے کہ نہیں؟ اس کے اوپر ایک کتاب ہے فارسی میں ہے کہ مثالی خاندان، ہے کہ نہیں؟ خانوادہ مثالی کے نام سے ہے، اس میں پورا طریقہ لکھا ہوا ہے کہ کس انداز سے اپنے بچوں کی پرورش کی جائے۔ اگر ایمان اب دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام مسجد میں نماز ہو رہی ہے اور امام حسین علیہ السلام آئے اور آ کے پشتے نبوت پر بیٹھ گئے اور چاہتے ہیں کہ نبی اس کو پشت سے اپنی پشت سے اتار دیں، تو فوراً ہی یہ حکم نازل ہوا سرکار کا کہ نہیں حسین جب تک بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں۔ دو بچوں کے دو کتنے، ایک صحابیت کے بچے اور ایک اہل بیت کے چاہتا ہوں، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو جتنی بینیفٹ ملی ہے شاید ہی کسی قوم کو ملی ہو۔ اللہ نہیں بات غور کیا، جتنی بینیفٹ، جتنا فائدہ اور جتنا بہترین چیز ہمیں عطا ہوئی ہے شاید ہی کسی قوم کو ملی۔ اللہ نے ایمان، امام حسین پشتے رسالت پر بیٹھ گئے اور شریعت میں یہ بھی ہے، نبی ہے، کتاب نازل ہوئی ہے، سب کچھ تو ہے ہی ہے کہ نہیں سرکار؟ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہو اور آپ کا نواسا آپ کے سر پہ آ کر بیٹھ جائے تو آپ کتنی تیزی سے کھینچ کے اس کو اتاریں گے، ہے کہ نہیں؟ سرکار آپ کو اتار رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ دیکھ جائیں گے کہ سرکار میں نبی نہیں ہوں، میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوئی ہے کہ میں اس کو بیٹھا لے رہا ہوں۔ اور شریعت میں یہ بھی کہ جو بچہ نماز میں آپ کو خلل ڈالے، آپ کی نماز میں خلل ڈالے، بچوں کو آپ مسجد میں نہ لے جائیں گے۔ اور سرکار سید الشہداء ہے، مسجد چاہنے والوں سے بھری ہوئی ہے، سب حالت سجدہ میں ہے، پشت پہ امام حسین ہے علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضرت ایمان چاہتے ہیں کہ اتار دیں، لیکن جبرائیل امین ہے، نوجوانوں جبرائیل امین آئے، چاہتے ہیں کہ اتار دیں، کیا کہ نہیں اتاریے نہیں، ان کو بیٹھا رہنے دیجیے جب تک یہ خود سے نہ اتر جائے، جب تک یہ خود سے نہ اتر جائے۔ عزیزان ایمان اب یہاں پر رک کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کی نماز میں خلل واقع ہوا کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ نبی کی نماز میں خلل واقع ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ بتائیے، بڑے بڑے مفتیان دین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے کہ کیا نبی کی نماز خراب ہوئی یا بچی رہی؟ عزیزان ایمان اب یہاں پہ رک کے علامہ قسطنطنیہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین یہ فرماتے ہیں کہ نہیں نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی ہے، معاذ اللہ، نبی کی نماز جو ہے بیجا اور کیا کہتے ہیں خراب نہیں ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ بلکہ حسین کے تشریف رکھنے سے پشت رسالت پر نبی کی نماز کو معراج مل گئی، نبی کی کیا ہے؟ اب یہاں پہ رک کے ایک بات کہتا ہوں کہ عزیزان ایمان یہ ہے کہ اے رسول، اے لوگوں جو تم کو کیا ہے کہ رسول جو تم کو دے وہ تم لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دے وہ رک جاؤ، ہے نا؟ حدیث آپ جانتے ہیں، سب کو رکھے ہیں
کہ رسول جس چیز سے آپ کو منع کرے اس سے آپ رک جائیے، جو چیز رسول دے تو آپ لے لیجئے۔ پشتے رسالت پر حالت نماز میں رسول کائنات ان تمام امت والوں کو یعنی کہ پوری کائنات کو دو چیزیں دے رہے ہیں، ایک حسین دے رہے ہیں، دوسری نماز دے رہے ہیں، اور یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ اگر چاہتے ہو نماز تو حسین کو اپنے سینے میں بسا لو، اگر چاہتے ہو حسین تو اپنے آپ کو نمازی بنا لو۔ بات پڑھے محمد والے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد کیا کہا؟ جیسے ہی نماز تمام ہوئی کیا کہا؟ یہی تو فرمایا کہ صلاۃ محمد والے محمد پر کہ بے شک حسین کشتی نجات ہے، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ اسی کے بعد فرمایا کشتی نجات ابھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں عزیزان ایمان، اور اس وقت فرما رہے ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یہ چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات۔ تو ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ اگر یہ حضرت محمد نے یہ کہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر کوئی گہرائی ہے، اس کے اندر کوئی چیز ہے۔ عزیزان ایمان آپ سن لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کشتی نجات پر بیٹھنے کے لیے تو آپ کے ہاتھوں میں ہدایت کا ٹکٹ ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں بہت سے برادران ہیں جو ممبئی سے آئے ہوئے ہوں گے، بڑی مشکل سے واپس جائیں گے، ٹکٹ پر ملتا نہیں، دلال سے جب تک آپ ملیے نہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھیے حقیقت بات ہے، جب تک آپ دلال سے ملیے نہیں تب تک آپ کو ٹکٹ ملے گا نہیں۔ عزیزان ایمان ایک معمولی سی ٹرین اور ایک معمولی سا سفر کرنے کے لیے آپ کو اتنی مشکل اٹھانی پڑتی ہے کہ آپ پہنچ نہیں پاتے، کبھی ویٹنگ ہو جاتا ہے تو کبھی کچھ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کشتی نجات میں بیٹھنے کے لیے آپ کو ہدایت کا ٹکٹ چاہیے، سوچو چاہتا ہوں آپ کو ہدایت کا ٹکٹ چاہیے، وہ ٹکٹ ملے گا کیسے؟ بہت سے ایسے مولوی آتے ہیں اسی منبر رسول پر بیٹھ کے آپ کو آہستہ سے جنت کا ٹکٹ بانٹ کر چلے جاتے ہیں۔ عزیزان ایمان ایسا کام نہ کیجیے گا کہ راستے میں کوئی فرشتہ ٹی ٹی بن کے آپ کو اتار دے، سمجھ گیا؟ ٹی ٹی بن کر آپ کو اتار دے، بتائیے چلا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنے ہاتھوں میں ہدایت کا ٹکٹ لے لو تاکہ کشتی نجات پر سوار ہو سکو، کشتی نجات پر سوار ہو سکو۔ ایک کشتی اور بنی تھی جس کو جناب نور نے بنایا تھا، خود کا فرزند ٹکٹ نہ لینے کی وجہ سے خراب ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہدایت ہے اور وہ ہدایت والا جو ٹکٹ ہے کہیں جعلی و فارسی نہ نکل آئے۔ ابھی بھی وقت ہے، اسی فرش ادا سے ہدایت کے ٹکٹ لیجئے، اسی فرش ادا سے آپ ہدایت حاصل کیجئے۔ عزیزان ایمان آج کا دور ایسا ہے کہ آپ کو آسانی سے دین مل سکتا ہے۔ بزرگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب بڑے بڑے مسائل پیچیدہ ہو جاتے تھے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہاں سے مسائل حل کریں۔ وہ علماء نے مل کر ایک تحفۃ العوام لکھا اور آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا۔ معاشرہ اور دنیا اور حالات اتنے آگے آ گئے ہیں کہ اب ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے، ہے کہ نہیں؟ ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے۔ ذرا اگر ادھر ادھر ہو جائے معاملہ، ارے اگر کوئی حق بیانی سے کام کرنے لگے نا تو کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی آیا ہے نا یہ وہابی ہو گیا، سب سے پہلے ٹیگ انہیں پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ جو ہے دیکھیے ہم صرف اور صرف جو ہے نماز کی بات کر رہے ہیں، اپنی شریعت کی بات کر رہے ہیں، اسلام کی بات کر رہے ہیں، بھائی اس کے علاوہ ہے کیا ہمارے پاس؟ ہے کہ نہیں؟ حسین اور شریعت حسین کیوں کہہ دیا جائے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ نہیں۔ دیکھیے ضروری ہے اس وقت ہم اپنے آپ کو بدلیں، حسینی بنائیں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنے بچوں کو حسینی بنائیں، حسینی معاشرہ پیدا کریں۔ اب ایک بات اور کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو انجمن وغیرہ جایا کرتے ہیں، میں نے خود اپنے گاؤں میں یہ بات کہی ہے، موجود ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ کہ جب انجمن کا سیکریٹری جب کہیں انجمن لے جانا ہوتا ہے کاغذ میں
کہیں انجمن لے جانا ہوتا ہے وہ فون کر کے یا واٹس ایپ پہ جو ایپ بنا ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں گروپ بنا ہوتا ہے اس پہ میسج کرتا تھا آج فلاں جگہ انجمن جانا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. فون کرتا ہے کہ فلاں جگہ آج انجمن جانا ہے. عزیزان ایمان سب کے سب تیار ہو جاتے ہیں بھیا انجمن جانا ہے انجمن جانا ہے انجمن جانا ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں. فون کر کے وہ سب کو اطلاع دیتا ہے کہ انجمن جانا ہے. ذرا سا اپنے شعور و فکر کو کھول کے کیا یہ فون نہیں کر سکتا کہ وقت نماز ہے چلو نماز کے لیے مسجد جانا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسجد خالی ہے اور انجمن کے لیے بس بھری ہوئی ہے. میں نے دیکھا ہے ابھی نگاہوں سے کہ مسجد خالی ہے وقت نماز ہے اذان ہے اور اگر کوئی بچہ چلا بھی گیا کہاں چلے گا نماز لے تمہیں نماز پڑھے گا رہا. یعنی کیا بھائی دور کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو یہ انجمن بازی کر رہے ہیں دیکھیے شادی نہیں انجمن بازی جو ہم کر رہے ہیں یہ جو ہے یہ بازی ہے شادی نہیں ہے. عزیزان ایمان شام میں سیدہ زینب نے آج دیکھ لیجیے کربلا سے لے کے آپ پورا واقعہ اٹھا لیجیے کربلا سے لے کے پھر کربلا تک جناب زینب نے کس طریقے سے پیغام پہنچایا ہے. جب امام حسین علیہ السلام آئے اجازت کے لیے جناب زینب کا چہرہ متغیر ہو گیا. اب آئیے جب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب اہل حرم کو قید کیا گیا کوئی تو جو چاہتا ہوں اہل حرم کو قید کیا گیا اور امام زین العابدین اپنے بابا کے جنازے کو دیکھ کر کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ عالم تھا کہ ابھی دم نکل جائے گی. جناب زینب نے اپنے آپ کو سنبھال کر کہا بیٹا سید سجاد میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری جان نکلنے والی پھوپھی اماں کیا ہے. اب یہاں سے دیکھیے جناب زینب نے اپنے کاندھے پر بار امامت کو اٹھائے ہوئے کوفہ سے لے کے شام کہیں پہ یہ بتا دیجئے کہ جناب زینب کب ہو پوری تاریخ بنا لیجئے کہیں پہ یہ بتا دیجئے کہ نماز قضا ہوئی ہو. وقت آخر یہی کہا کہ میں نماز شب میں فراموش نہ کرتا. عزیزان ایمان کیا ہوا کہ جناب زینب نے فرش ادا شام میں بچھا کر یہ بتا دیا دیکھو پہلے ذمہ دار بنو پھر ادادار پہلے ذمہ دار بنو اپنے کاندھوں پر ذمہ داری اٹھاؤ پھر ادادار بنو. اور ہم کیا ہیں پہلے ادادار بن جاتے ہیں بعد میں ذمہ دار پتہ نہیں ذمہ دار میں بن پاتے کہ نہیں بن پاتے. عزیزان ایمان ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے. اچھا پھر انجمن گئی بھی جس مقصد کے لیے آپ گئے وہاں پہ فرش ادا خالی رہتی ہے. فرش ادا کے بالکل جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہی لوگ بیٹھتے ہیں جب انجمن لگتی تبھی وہ لوگ آتے ہیں. یہ ساری چیزیں کہ جب کہنا نہیں تھا بس یہ کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے دیکھی. میں چاہتا ہوں کہ نوجوان ہیں اور اس چیز پہ غور کریں اور معاشرے کی جو باغ ڈور ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ بدل سکتے ہیں معاشرے کو اپنے علم سے اپنے حلم سے اپنے کردار سے اپنے اخلاق سے اپنے طور طریقے سے آپ بدل سکتے ہیں. یہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی عمر گزر چکی ہے اب یہ صرف اللہ اللہ کہہ سکتے ہیں اور بچوں کی جو ہے آپ کے اوپر ہے ذمہ داری. نوجوان آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے معاشرے کو آپ جو ہے بدلیے. عزیزان ایمان ایک بچہ اور بھی تھا اپنی کہ میں نے اپنے مجھے معلوم ہے مجھے پڑھنا تھا وہ ابھی پڑھ نہیں پایا ہوں لیکن یہ آخری پیغام ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنائیے کہ دور اندیش ہو آپ بصیرت ہو آپ کے اندر آپ موقع کی نزاکت کو سمجھ جائے. ایک بچہ اور تھا کربلا میں کہ جناب قاسم جب امام حسین علیہ السلام اے چچا اے کیا ہم حق پہ نہیں ہیں بیٹا ہم حق پہ نہیں تو اور کون ہو سکتا ہے. اے بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے مزہ ذائقہ بتا کر چلے گئے جناب قاسم. پوری دنیا مر جاتی مزہ نہ بتا پاتی اگر جناب قاسم نہ بتاتے. کیا ہے شہد سے زیادہ شیریں ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. شہد سے زیادہ شیریں
بچہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے یا 9 سال عمر ہے یا 13 سال. یہ اہل بیت کا کرم ہے اور کرشمہ ہے اور معجزہ ہے کہ ایسے بچے جیالے بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر چلے جائیں، اور موت ہمارے نزدیک شہر سے زیادہ شیریں ہے، تلوار کے ساتھ سے زیادہ اللہ، کیونکہ یہ کالے تلوار کی تکلیف ہے. اور جو پیغام مجھے دینا تھا وہ میں دے چکا ہوں. اللہ نے ایمان جب انصار، اصحاب اور اقربا اور گھر والے شہید ہوتے تھے تو مولائے متقیان حضرت امام حسین علیہ السلام میدان قتال میں آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں، حالکہ ناصری ہے جو کوئی میری مدد کرے، ہے جو میری مدد کرے، جو میرے استغاثے کو سنے. یہ آواز کا سننا تھا کہ علی اکرم نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. جھولے سے گرانا تھا عزیزان ایمان. بیویوں میں کوہرام مچ گیا کیونکہ ایک فرزند کی مجلس ہے، ماں کو تسلیت بھی دینا ہے، باپ کو فرصہ بھی دینا ہے. آپ اسی لیے تشریف لائے ہیں. یہ عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام آئے اور آنے کے بعد کہا زینب ابھی یہ حسین زندہ ہے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اے بھائیا، ارے آپ کے آواز استغاثہ نے اگر میں جھولے سے گرا دیا. اے زینب میں سمجھ گیا، لاؤ لاؤ، ارے اصغر کو لاؤ، میں اس کی آدھے دو گھونٹ پانی مانگ لوں. اے عزیزو، ارے تصور چھٹ ہے، آپ صاحبان اولاد ہیں نا. جب آپ کا چھوٹا بچہ بھوکا ہو جاتا ہے، پیاسا ہو جاتا ہے، آپ تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، ارے اسے دودھ پلاؤ، ارے اسے پانی پلاؤ، ارے اسے کچھ کھلاؤ. مگر ہمارے حسین کربلا میں ہیں، آواز دے رہے ہیں، اے شیعوں، ارے تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے میں اسلام کے لیے کس طریقے سے بلک بلک کر پانی مانگ رہا تھا. آپ کو کسی سب میں نہ رلائے. عزیزوں، ارے تم دیکھتے کہ میں کس طریقے سے گر گرا کر پانی مانگ رہا تھا. ارے کریم حسین، جس کے گھر سے سخاوت کا دریا بہتا ہے، جس کے گھر سے کرامت کا دریا بہتا ہے، وہ حسین فوج اشقیاء سے پانی مانگ رہا تھا. یہ عزیزوں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. تہران کا ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب تھے کہ جو اپنی فیملی کے ساتھ، یہ جو بچے کے والدین ہیں، اپنے بچے کو لے کر کہاں کہاں نہیں گئے ہوں گے علاج کے لیے. پروردگار اس جمع سرکار سید الشہداء کے صدقے میں انہیں تسلیت عرض کرتا ہوں، صبر جمیل عطا فرما. یہ عزیزوں، وہ کیا ہوا کہ اپنے خانوادے کے ساتھ وہ کہیں سفر کرنے جا رہے تھے اور راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی اور پانی بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور جس کو چاہتے ہیں رکانے کے لوگ کوئی گاڑی رک جائے ہاتھ دکھاتے ہیں تو کوئی گاڑی نہیں رکتی. عزیزان محترم، جب 4-5 گاڑیاں گزر گئیں تو اب اس بچے، اس باپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی کہ اب میں اپنے بچے کے لیے کس سے پانی مانگوں، کس سے مدد طلب کروں. عزیزان ایمان، اب کیا کیا کہ اس بچے کو لے کے جو تقریباً 8 یا 9 مہینے کا تھا، ایسی دھوپ میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لے کر کھڑے ہو گئے تاکہ کوئی ہو جو اسے اپنی گاڑی روک کر پانی پلا دے. عزیزان ایمان، جیسے ہی یہ دیکھنا تھا کہ کار لگ گئی گاڑی کی، ارے کیا ہوا اس بچے
अजीजान ईमान, आप किस तरीके से बयान करूं? अजीजान ईमान, आप जरा गौर कीजिए, तसव्वुर शब्द है, गौर कीजिए। आप लोगों ने मछलियों को फंसाया है ना, हाँ मछलियों को फंसाया है ना। जब मछली फंस जाती है, जब आप उसको निकालते हैं तो उसके गले का पूरा रेशा निकल आता है। ये अजीजान ईमान, अरे तीर बहुत बड़ा था और उधर क्या छोटा था। हुसैन ने पत्थर की जमीन पर अली असगर को रखकर चाहते हैं कि तीर को निकाल दे। जब चाहते हैं तो असगर का गला भी उठ जाता था। अरे एक हाथ अली असगर के गले पर, दूसरे हाथ से तीर को निकाला। ए अजीजों, कयामत हुई, खून का फव्वारा, अरे बेकस मजलूम तड़प गए। आपको किसी गम में न रुलाए ए अजीजों, अब यहीं पे मसाइब तमाम नहीं होता। अरे जनाबे अली असगर को मौला इमाम हुसैन ने अपने हाथों पर लिए, अभी तक तो मैं इस बच्चे के वालिदैन से पूछना चाहता हूँ, बच्चा मरीज था, बच्चे को कोई तीर तो नहीं लगा था, बच्चे को कोई जख्म तो नहीं लगा था। बच्चे को लेकर आप अरे इस मुल्क के कोने कोने में गए ताकि बच्चा ठीक हो जाए, मगर हुसैन के भैया आसिम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप अपने बच्चे को लेकर घर में आ रहे थे, क्या आपके कदम लड़खड़ाए? नहीं नहीं, लोगों ने बोलकर
ربن بے تباہی مندے ہمرے پروردگار اس مختصر سی عبادت کا واسطہ کہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما پروردگار اہل بیت اہل مصطفیٰ کا واسطہ ہم تو اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ ہم سے راضی ہو خوشنود نہ ہو جاتے پالنے والے محمد کا واسطہ محمد اسلام کے پر قلم فرما دشمنان اسلام کے پرچم کو تمزو فرما پالنے والے محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما پالنے والے اس غم کے صدقے میں اہل بیت کے صدقے میں جو والدین اس وقت اپنے بچے سے محروم ہو گئے ہیں اس کا نیب البدل عطا فرما دے پالنے والے محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں اس طرف غیر روزی عطا فرما جو مقروض ہیں اس طرف غیر روز کے قرض کو ادا فرما پالنے والے محمد کا واسطہ امام زمانہ کا سچا سپاہی بنا دے پالنے والے محمد کا واسطہ اس فرش اعضا کا واسطہ ہمیں حقیقی حسینی بنا دے پالنے والے محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم ان کے انصار میں شمار فرما اللہم تقبل منا انک انت السمیع الدعاء ایک بار سورہ حمد کی بات سورہ اخلاص کی طرح فرما کے سید محمد قادری کی روح کو ایصال فرماتے ہیں